اس کے بعد اس کمنٹ کا آخری سوال ہے، اور وہ سوال ہے محترم محمد ایان صاحب کا۔ سوال کر رہے ہیں: السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا کرم ہے، دعائیں ہیں آپ کی، اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ سبھی کو خوش رکھے۔ قصر نماز کے تعلق سے چند سوالات۔ تو اس میں پہلے ایک آپ کو بتاؤں، آپ نے لکھا قصر سین کے ساتھ، تو قصر جو ہے صاد کے ساتھ آتا ہے۔ اچھا، اس کے بعد سوال لیتے ہیں۔ سوال نمبر 1: کیا سفر کے دوران قصر پڑھنا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے۔ مثلا سفر کے دوران قصر پڑھنے کی اجازت ہے یا حکم؟ یہ پوچھ رہے ہیں۔ تو حکم ہے، اجازت نہیں ہے۔ یعنی اجازت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 4 بھی پڑھ سکتے ہیں، 2 بھی پڑھ سکتے ہیں، اور حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو 2 ہی پڑھنی ہے، تو آپ کو 2 ہی پڑھنی ہے، 4 نہیں پڑھنی ہے۔ کہنا ہے اگر کوئی سفر میں ریلیٹیوز کے گھر میں آرام سے پوری 4 رکعت پڑھ لے تو کیا گناہ ہوگا؟ کیونکہ پہلے یہ مسئلہ معلوم نہ تھا۔ جی بالکل گناہ ہوگا۔ اب نہیں معلوم تھا وہ بات الگ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا، ہم تو توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبتہ عمدا او خطأ، کہ ان تمام گناہوں سے جو ہم نے جان کر کی ہوں یا انجانے کی ہوں۔ تو انجانے کی ہیں تو غلطی، مثلا کوئی چھت پر ہمارے ساتھ کھڑا ہوا ٹیرس پر، اور ہم اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، کسی کو ہم جان بوجھ کر دھکا دیں، تب بھی وہ نیچے جائے گا تو مرے گا نہیں، تو کم سے کم ہاتھ پر تو اس کے ٹوٹ ہی جائیں گے، یہ جان بوجھ کر ہو گیا۔ انجانے میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بھی وہ چھت پر پہلے سے موجود تھا اور ہم بھی جا رہے تھے، اب ہم زینے کے جو اسٹیپ پر چڑھ رہے ہیں تو آخری اسٹیپ پر ہمارا پیر پھسل گیا کسی طریقے سے، اور ہم یوں گرے، اور جب گرے تو ہمارا ہاتھ اس کے لگ گیا اور وہ نیچے گر گیا۔ تو یہ غلطی سے گر گیا، ہم نے تو نہیں گرایا، لیکن وہ گر تو گیا نا۔ اب جب وہ گرا ہے تو اگر زیادہ اوپر تھا، وہ زیادہ نیچے پہنچے گا تو ممکن ہے مر جائے، نہیں تو ہاتھ پر تو اس کے ٹوٹ نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ ہم نے جان بوجھ کر نہیں کیا، غلطی سے کیا، اس کا ریئیکشن ہوگا۔ آپ نے غلطی سے کیا ہو یا جان بوجھ کر، وہ تو ہوگا۔ اب یہ بات الگ ہے، اگر جان بوجھ کر کیا تو اس کی سزا ہے، اور اگر انجانے میں کیا تو پھر اس پر معافی کی امیدیں بہت زیادہ ہیں۔ اب آپ نے جان بوجھ کر کیا تو اس میں خطا میں کیا ہے تو اس میں معافی کی امید زیادہ ہے، لیکن آپ یہ سوچیں کہ بالکل بھی یہ گناہ نہیں ہوگا یا بالکل معافی اللہ تعالیٰ سے، ویسے تو دعا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل معاف فرما دے اور بالکل پکڑ نہ کریں، یہی اللہ تعالیٰ کی فضل سے امید بھی ہے۔ لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر سوال ہوا تو اس میں پھر یہ بات آ جائے گی کہ آپ کا یہ کہنا کہ میں انجان تھا، یہ درست اس لیے نہیں ہے کہ آپ نے سیکھا کیوں نہیں۔ اس دنیا میں آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی، دین کو پہلے کیوں نہیں رکھا، دین کو مقدم کیوں نہیں رکھا؟ بہرحال تو یہ ہمیں خود سوچنا چاہیے اپنے لیے، یہ نصیحت ہے ہمارے لیے کہ ہمیں کبھی کسی چیز کے لیے دنیاوی معاملے میں تو چل جائے گا، دینی معاملے میں یہ بالکل نہیں کہنا چاہیے کہ ہمیں معلوم نہ تھا، کیونکہ ہم نے معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کی۔ ہماری عمر 20 سال 22 سال 25 سال ہو گئی، کیوں ہم معلوم نہ کر سکے؟ بہرحال تو یہ نہیں کہہ سکتے ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ معلوم نہ تھا، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، کیونکہ ہم سے غلطی ہوئی، ہمیں معلوم بھی نہیں تھا، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ آئندہ خیال رکھیں۔ دوسرا سوال ہے: سفر کے دوران اگر کوئی اپنی قضائے عمری پڑھے تو کیا وہ پوری 4 رکعت پڑھے گا یا پھر قضا نمازوں کی بھی قصر ہوگی؟ قضائے عمری یا کوئی بھی نماز کا تعلق نہیں ہے، میں نے بتایا تھا اس سے پہلے بھی۔ سفر کی جو نماز ہے، چاہے وہ سفر میں پڑھیں آپ یا گھر پر آ کر پڑھیں، اس کو آپ 2 ہی پڑھیں گے۔ لیکن اگر گھر کی نمازیں چھوٹی ہوئی ہیں تو چاہے وہ گھر پر ہی آ کر پڑھیں آپ یا سفر میں جا کر پڑھیں، تو اس کو 2 پڑھیں گے۔ اب اگر گھر کی نماز ہے تو ان کو 4 ہی پڑھیں گے، چاہے سفر میں پڑھیں یا گھر پر پڑھیں۔ تو قضائے عمری کی آپ بات کر رہے ہیں، تو قضائے عمری پھر یہ دیکھنا ہے کہ قضائے عمری کون سی ہیں، حالت اقامت والی یعنی آپ کے گھر میں رہتے ہوئے، یا پھر سفر والی۔ اگر سفر والی ہیں تو آپ چاہے سفر میں ان کو پورا کریں یا گھر پہ کریں، 2 ہی پڑھنا ہے۔ اور اگر وہ گھر والی ہیں تو آپ چاہے انہیں سفر میں پڑھیں یا گھر میں پڑھیں، 4 پڑھنا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ دوسرا سوال ہے: سفر کے دوران سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ کا کیا حکم ہے؟ تو مؤکدہ نہیں، مؤکدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا۔ کیا حکم ہے؟ حکم یہی ہے کہ ان کو پڑھنا ہے، ہر حال میں پڑھنا ہے، آپ کی کوئی ریل اور پلان نہیں چھوٹا جا رہا ہے گھر میں۔ جیسے کہ آپ نے لکھا کہ اپنے ریلیٹیوز کے آپ یہاں گئے ہوئے ہیں اور آرام سے رہنے، تو بالکل آپ پڑھیں، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ اور جزاک اللہ خیرا کثیرا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر عظیم سے نوازے۔ اور آپ کے یہی سوالات تھے، امید ہے جو سوالات آپ کے لیے گئے، ان کے جو جوابات آپ کو دیے گئے وہ آپ کو سمجھ آئے ہوں گے۔ اگر کسی کا کوئی سوال رہ گیا ہے یا کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ اس کو کلیئر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔